آج میں یہ جو پروگرام کرنے جا رہا ہوں یہ ایک نئی افتتاح وقار بھائی ہمارے موجود ہیں اور انہوں نے ایک نیا دکان کھولا ہے یہ چکن کا یعنی مرغوں کا. ویسے تو میں نارملی میں ایسے ویڈیوز نہیں بناتا نہ کسی کی پروموشن کے لیے میں جاتا ہوں, مگر اس کی میں کیوں آیا ہوں اس کی وجہ ہے میں کئی عرصے سے اپنے ویڈیوز میں کہتا رہا ہوں کہ بھائی وہ جو فلسطین کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے اسرائیل ان کے لیے کچھ کرو. میرے اس بھائی کی میں نے نیت دیکھی. میں نے جب یہ افتتاح سے پہلے میں ایک دن یہاں سے گزر رہا تھا اور یہ دکان بن رہی تھی تو میں نے آپ کو میرے اسکرین پر بورڈ نظر آ رہا ہوگا اس پہ غزہ کا نام لکھا ہوا تھا. میں نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے. میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان سے معلومات کی. میں نے کہا بھائی یہ کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دکان کھولنے سے پہلے نیت بنائی تھی یہ دکان میں اسی لیے کھول رہا ہوں جو غزہ کے بچے ہیں جن کو ضرورت ہے آپ کو اور ہماری اور اس کے لیے کوئی کچھ کر نہیں رہا ہے. میرے بس کے مطابق میں نہ حکومت ہوں نہ قانون ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. میں اتنا کر سکتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں سے اور خود سے پیسے اکٹھے کر کے یہاں ڈالوں اور ان کی مدد کروں. اب یہ مدد کے ساتھ ساتھ ان کی نیت جو ہے وہ بڑی زبردست ہے. وہ اپنی زبانی خود بتائیں گے. السلام علیکم وقار بھائی. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار بھائی یہ بتائیں یہ جو آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں, مدد کے کئی طریقے, آپ نے یہ کیسے سوچا اور کس طرح کا یہ خیال آیا؟ اجاز بھائی دراصل بات یہ کہ آج کل کے فیس بک اور یہ سب لوگ استعمال کرتے ہیں تو ہم بھی اکثر جب رات کو فارغ ہوتے تھے تو ہم فیس بک استعمال کرتے ہیں جی. جب اس میں ہم ویڈیو دیکھتے ہیں نا تو یقین کرو بالکل نیند حرام ہو جاتی ہے. جس دن میں وہ ویڈیوز دیکھتا ہوں نا اس رات میری نیند حرام ہو جاتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے میرا تو ماشاءاللہ کاروبار پہلے سے ہے, پیچھے دکان ہے, ہوٹل ہے, ہمارا شکر ہے. لیکن یہ دکان میں نے اسی نیت سے کھولی ہوئی ہے. یہ ساتھ میں ابو بیٹا ہے, میں نے بولا ان کو بٹھاؤں گا اور اسی نیت سے میں نے کھولی ہے تاکہ میں فلسطین کے لیے ان مظلوموں کے لیے کچھ کر سکوں. تو میرا انشاءاللہ ٹارگٹ یہی ہے کہ میں ادھر کم از کم میرا روز کا 300 کلو گوشت بکے. تو مطلب 3000 روپے اگر 10 روپے کے حساب سے دے کہ 3000 یعنی کہ مہینے کے میں کم از کم اس گلے سے 1 لاکھ روپے اٹھاؤں اور ان کو بھیجوں, ان کے لیے ڈونیٹ کروں. اور یہ میرے ہر کاروباری کی یہی مطلب وہ ہے کہ آپ بھی کچھ کر سکتے ہو. مطلب ایسے کاروباری ہیں جن کے 500 گراہک آتے ہیں. بالکل 500 گراہک کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر 5 روپے 2 روپے بھی الگ کرے تو لاکھوں روپے بن جاتے ہیں مہینے کے. تو میں ہر کاروباری کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کرو ایسے, تاکہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے. اگر جنگ کے لیے نہیں جا سکتے, کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تو کر سکتے, یہ مدد تو کر سکتے. آپ یقین کرو میں اس دن وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں وہ بچہ وہ چارہ نہیں ہوتے گائے کا وہ کھا رہا تھا. تو میری جو ہے نا بالکل حالت خراب ہو گئی تھی. اور جس دن میں ویڈیو دیکھتا ہوں نا میں اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن پھر بولتا ہوں دل میں کہ یار اللہ اس سے میرے سے پوچھے گا کہ یار آپ نے کیا کیا, وہ ویڈیو کیوں آپ نے نہیں دیکھی, آپ تو ویسے ناچ گانا دیکھتے ہو وہ کیوں نہیں دیکھی آپ نے. تو پھر اس کو دیکھنا پڑتا ہے میرے کو. لیکن جس رات کو میں وہ دیکھتا ہوں نا یقین کرو مجھے اس رات کو میری نیند حرام ہو جاتی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو جس طرح آپ یہ بیچ رہے ہیں مرغیاں, اس میں سے ظاہر سی بات ہے 2 طریقے کار ہے. ایک ہے کہ آپ اپنے پیسوں میں سے پیسے نکال کر اس گلے میں ڈالتے ہیں, ایک وہ جو عوام ڈال رہی ہے. یہ ترتیب کیسی ہے؟ سر دیکھو عوام جو ڈالتی ہے وہ تو ڈالیں گے اپنی مرضی سے, صحیح ہے. میں اپنی طرف سے میں نے جو ریٹ لگایا ہے گوشت کا صحیح ہے. وہ میں نے جو خریدے گوشت نا, میں گوشت میں پیسے نہیں لے رہا ہوں گراہک سے, جو خریدے اسی ریٹ پہ میں نے لگایا ہے. وہ جب وہ گوشت خریدتے وہ اب میں اپنے پیسوں سے وہ 10 روپے ڈونیٹ کروں گا. اب مثال طور پہ آپ آئے, آپ نے 50 کلو گوشت خریدا, آپ مجھ سے 500 روپے اس میں سے لیں گے, آپ اس میں ڈالیں گے. ہاں 5 کلو گوشت لیا, 50 روپے مجھ سے لیں گے, آپ خود اپنے ہاتھ سے اس گلے میں ڈالیں گے. ہاں لیکن یہ ہے کہ عوام کی تعاون سے ہوگا نا, عوام گوشت خریدے گا. میں گوشت میں کمائی نہیں کر رہا ہوں, میں اس میں جو میرے دکان کے خرچے, مزدور کے یہ وہ ہے, کرایہ ہے, وہ میرے جو اس میں جو یہ ادھر ادھر چیزیں پنجے کلیجی ملیجی بکتی ہے وہ میرا پورا ہو جاتا ہے, شکر ہے. لیکن گوشت میں نہیں لے رہا ہوں گراہک سے, میں اوپر نہیں لے رہا ہوں. جو 10 روپے میں اگر ڈونیٹ بھی کر رہا ہوں نا تو وہ میں اپنے پیسوں سے کر رہا ہوں. لیکن اپنے پیسوں سے کر رہا ہوں, لیکن میں خود سے تو نہیں کر سکتا ہوں جب تک گراہک میرے سے کوئی چیز خریدے گا نہیں تو میں کیسے کروں گا. عوام کی مدد سے میرے درخواست ہے یہاں کے ہوٹل حضرات سے, کینٹین حضرات سے کہ آپ آئے, دیکھو آپ کو چیز بھی صاف ملے گی اور مطلب آخری ریٹ پہ جو مجھے خرید پڑتا ہے گوشت میں اسی ریٹ پہ بیچتا ہوں. تو اس کی مدد سے میں پیسے بھی ڈونیٹ کرتا ہوں. تو یہ عوام کی مدد سے ہی ہوگی انشاءاللہ. شکر الحمدللہ. اس بات پر تو ہمارا بہت فخر ہے کہ ہمارا بچوں نے یہ کام شروع کر دیا اور یہ فلسطین کا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, اس کے لیے کوئی مدد ہونا چاہیے. چاندی کے لیے یہ سارا ہوا میں اکٹھا ہو جاتا ہے نا, جو ہوا میں ادھر آتے وہ خریداری کرے گا تو ان لوگوں کے لیے ہم کچھ بچے گا.
اور تو خریداری نہیں کرے گا تو ہم بھی غریب لوگ ہیں, ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو اللہ سے ہم دعا کرے گا کہ اس لوگوں کے اوپر اللہ پاک رحم کرے گا, اللہ پاک اس کو مدد کرے گا, اور ہم لوگوں سے ہاتھ سے اور نہیں چلے گا, لیکن ہمارا ہاتھ سے جو کچھ ہوتے ہیں ہم کر لیں گے انشاءاللہ. جہاد کے لیے ہم نہیں جا سکتے ہیں نا, نہیں چھوڑتے ہیں پاکستان, تو بس انشاءاللہ ہمارا یہی مدد ہے. تو یہ جو پیسے ویسے بچتے ہیں ان لوگوں کو بھیجوں گے انشاءاللہ. شکریہ. ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں, میرے خیال میں خریداری کرنے آئے تھے, میں ان سے جاننا چاہوں گا. السلام علیکم. انشاءاللہ السلام علیکم. آج کے بعد میں اس دکان سے رشتہ داروں کو بھی اپنی ذاتی جو سامان لوں گا, گوشت لوں گا, وہ اسی دکان سے لوں گا انشاءاللہ. آپ خریداری کرنے آئے تھے؟ جی میں خریداری کرنے آیا تھا. میں اس کو سلام کرتا ہوں اس سوچ کو جو اس نے یہ سوچ رکھا ہوا ہے. اچھا, میں اللہ پہ یقین کریں, میں اس وقت ویڈیو بناتے ہوئے اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں, کیونکہ اپنے رب کو گواہ بنا کر کوئی جھوٹا بیان دینا تو مسلمان نہیں ہوگا. اس بھائی سے میں نے نہیں کہا, ویڈیو کے باہر انہوں نے مجھے آواز دی کہ میں 2 ورڈز کہنا چاہتا ہوں, 2 الفاظ کہنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ ان کی وہ جذبہ ہے, جب انہوں نے دیکھا یار یہ غزہ کے لیے کر رہے ہیں, ان فلسطینی بچوں کے لیے کر رہے ہیں, تو انہوں نے آ کر یہ جو نیت ان کے اندر تھی وہ آپ کے سامنے انہوں نے بیان کی. بہت بڑی بات ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب یہ بتائیں, آپ نے دعائے خیر کروائی اور کیسا لگا, اور جو ان کی نیت ہے اس پر کیا کہیں گے؟ مجھے الحمدللہ بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے, کیونکہ آج تک بڑی بڑی جگہوں پہ گئے, افتتاح میں گئے, مگر جو یہاں ہمارا آنا ہوا تو اس پر میں بہت زیادہ فخر اور خوشی محسوس کر رہا ہوں. اسی وجہ سے کہ جو الحمدللہ ماما ہماری تبلیغی جماعت کے ساتھی ہیں اور ان کے بیٹوں کو بھی ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں, تو جو زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے اس وجہ سے جو انہوں نے دکان کے باہر ایک بینر لگایا ہوا ہے فلسطین کے لیے, کہ ہماری دکان کا جو ہم سے جتنا بھی ہو سکے گا فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اتنی ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ مدد کریں گے, اور جتنا تعاون ہو سکے گا اتنا کریں گے. تو سب سے بڑھ کر تو ہمارے لیے خوشی کی یہی بات ہے کہ ایسا سوچے, ایسا سمجھے کہ اس وقت ماما نے یہ دکان اپنے لیے نہیں بلکہ فلسطین کے مظلوم مسلمان اور بچوں کے لیے جو ہے نا کھولی ہے. کہ میں اپنی محنت کا کچھ حصہ انشاءاللہ ان کے ساتھ اس میں شامل کروں گا, اور پھر اگر ہم کم از کم جہاد کے لیے جا نہیں سکتے تو اتنا تو کر سکتے ان مظلوم مسلمانوں کی تھوڑی بہت مدد بھی کر دیں گے, تو کل قیامت کے دن ہم بھی نجات والوں میں شامل ہوں گے. اور اگر نہ جا سکتے ہیں نہ مدد کر سکتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے پوچھے گا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فرماتے ہیں, اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا جو ہے نا بھوکا رہ گیا تو عمر سے اس کی پوچھ ہوگی. تو اسی طرح اگر ہم کچھ بھی نہ کر سکے تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے پوچھے گا. بہت بہت شکریہ قاری صاحب وقت دینے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم نمنی سے روری زبیر دارہ تو ہوا یا خپل د جیب نه پیسې راوخکل او بیا په هغه ډبې کې اچول چې کوم د غذا په نیت باندې جوړ شوی چې دا ماشومان مدد وشي. څه سوچته وکړه چې واده چولې پیسې؟ یاره بس ما سوچ دا وکړو چې لکه کاروبارونو خو ډېرو خلکو روان کړي دي او کړي دي که نه, خو لکه د کاروبار مطلب هم دکه دی چې مدد وشي, چې مدد وشي. بل مدد وشي. په څو طریقې دی مدد که نه, دی په دې طریقه کوي نو ډېره ښه طریقه ده او ښه خبره ده. دا لکه تاسو پیغام ورکول غوښتل چې زه دا کوم راشئ سپورټ کوم, نو تاسو هم سپورټ تاسو هم راشئ. لکه دا 400-500 روپۍ هسې هم سړی لګي نو چې یو 40-50 روپئے دے کے واچے سمرا خبر ہے لگا ثواب دا. بہت اچھی بات کہ میں تھوڑا سا میں اس کو اردو میں اس لیے کر دیتا ہوں. بھائی میرے گھر میں میرے پاس پیسے جیب میں نہیں ہے, میں پڑوسی سے ادھار لے کر اپنے گھر کے ٹماٹر خریدتا ہوں. میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں, میں اپنے بچے کے لیے ادھار پہ دودھ لے کے آتا ہوں. تو اگر غزہ کے اس بھائی نے بڑی اچھی بات کہی کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے اگر 20, 30, 10, 100, 200, 500 اگر آپ نے ڈال دیے تو کیا آپ کے جیب میں کمی آئے گی. میرے ساتھ وقار کے بھائی موجود ہیں, وقاص. میں ان سے بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ دکان کی شروعات کرتے ہوئے ان لوگوں نے اپنے سے شروعات کی, پھر ایک باہر کا بندہ آیا امیر صاحب, اس نے بھی شروعات کی. بہت سے لوگ شروعات کرتے ہیں, میں ان سے بھی جاننا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کس نیت سے پیسے ڈالے اس گلے کے اندر؟ حجاز بھائی اصل میں یہ جیسے بھائی نے بتایا, سب نے بولا کہ یہ پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے اسے ہمارے علاقے میں. اس طرح میں نے بھی پہلی بار ہی دیکھا ہے. تو جیسے میں نے یہ دیکھا تو عموماً ہماری دکانیں اور بھی ہیں لیکن میں کبھی نہیں کیا. اس دکان پہ آنے اس وجہ سے ہوا کہ یہ جو ان لوگوں نے یہ جو کام شروع کیا ہے غزہ کے نام سے, تو یہ اس سے میں بڑا خوش ہوں, بڑا متاثر ہوں میں اس سے. تو میں نے کہا چلو اس سے شروعات ہم ہی کر دیتے ہیں, لیکن عوام کا آنا ضروری ہے, ٹھیک ہے.
ہمیں فائدہ ہو نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کسی اور کو بھی فائدہ جائے، تو لہٰذا تو عوام کے جو ہے نا آنا ضروری ہے۔ گوشت تو انہوں نے لینا ہے، یہاں سے لینا ہے، وہاں سے لینا ہے، کہیں اور سے لینا ہے، کہیں نہ کہیں سے یہاں سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی وجہ سے غزہ کے مظلوموں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی مدد ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ میں ایڈریس بتانے اس لیے لگا ہوں کہ تاکہ اگر کسی کو وہ ہونا وہ کہیں گے ساری باتیں تو کر لیے، لوکیشن نہیں بتائی، تو میں لوکیشن نہیں بتانے لگا ہوں۔ آپ جب فیوچر کالونی یا فیوچر موڑ سے آپ داؤد چرنگی کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر سائڈ پہ چارپائیاں بکتی ہیں، بانس بکتے ہیں، اسی لائن کے اندر آپ کو پہلے یہ دکان ملے گی داؤد چرنگی کے بالکل ایگزیکٹ ساتھ کے ساتھ۔ یہ مثلا ساتھ میں ایک یہاں پر ریسٹورنٹ بھی ہے، میں اس ریسٹورنٹ کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا میں آپ کو آگاہی کر رہا ہوں، جس نے بھی خریداری کرنی ہے۔ اچھا میں ایک اور کام بھی کرنے والا ہوں، وقار بھائی کا کانٹیکٹ نمبر بھی ویڈیو کے اندر دینے والا ہوں۔ آپ کو اگر کوئی لوکیشن پر آنے میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ وقار بھائی کے نمبر پر کال کر کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ خدا را یہ دکان یہ نہ سمجھے کہ یہ اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے کر رہے ہیں، تمام مظلوم مسلمان ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا، آپ جب بھی دعا کریں ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔